ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسلام نے تو یوں کہا کہ بدن سے زیادہ قریب چیز لباس کے اور کوئی چیز نہیں، تو فرمایا مرد اپنے عورت کے قریب تر اتنا ہے جیسے کہ لباس قریب ہوتا ہے، عورت اپنے مرد کے اتنے قریب ہے جتنا لباس قریب ہوتا ہے۔ وہ اس کا لباس، یہ اس کا لباس، بیچ میں کوئی اور چیز آڑ ہے ہی نہیں، پھر بد اعتمادی کس چیز کی؟ اور پھر بدن پہ کہیں دانا ہو، کوئی داغ ہو تو لباس کام کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ نیک صالح بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے۔ سعادت مند مرد وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی بیوی کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے۔ بشر ہیں، کس میں کمیاں نہیں ہوتی، کس میں کمزوریاں نہیں ہوتی۔ عورت کا کام ہے، شریف عورت اپنے شوہر کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ سعادت مند مرد اپنی بیوی کی کمیوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ ان کا لباس، یہ ان کا لباس۔ نہ یہ کہ ان کی کمزوریاں بھرے محفل میں اس کے تذکرے ہوں، نہ یہ کہ ان کی کمزوریوں کا تذکرہ سہیلیوں میں ہو، نہ یہ کہ ان کے کمزوریوں کا تذکرہ دوستوں میں ہو، ایسا نہیں۔ وہ تو اس کے لیے پردہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لیکن میرے عزیزوں، مغربی تہذیب کی گندگیاں ہیں۔ اب یہ گندگی کو لوگوں نے اسی کو اچھائیاں سمجھ لیا ہے۔ انہی گندگیوں کو لوگوں نے اسے کمال سمجھ لیا کہ ڈسکس کرنا ہے اپنے شوہر کے کردار پر۔ لا حول ولا قوت۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کمیوں پہ پردہ ڈال دیا۔ تو میرے عزیزو، نکاح کی زندگی مبارک زندگی ہے، حد الامکان گھر کو نبھانا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ ہماری زندگی کا مقصود، مطلوب، محبوب، مسجود اکیلا اللہ ہے۔ ان دونوں کا آپس کا ملنا اللہ تک پہنچنا ہے۔ کبھی صبر کے راستے سے پہنچتے ہیں، کبھی شکر کے راستے سے پہنچتے ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے۔ کبھی صبر کے راستے سے دونوں پہنچیں گے، کبھی شکر کے راستے سے پہنچیں گے۔ اللہ نے حلال بیوی دی ہے، جب تک یہ حلال بیوی اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ عبادت ہے، اور جب تک یہ حلال شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اس وقت تک یہ عبادت اس کے ساتھ ہے۔